الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک ہے انسان کا جسم اور دوسری چیز ہے روح. جسم کو آپ کہہ سکتے ہیں مکان کی حیثیت حاصل ہے اور روح کو مکین کی حیثیت حاصل ہے. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم جو ہے نا یہ منتقلی انسان ہے، ادھر ادھر منتقل ہوتا ہے. اصل انسان وہ روح ہے. انسان کے اعضاء کے بننے کی جگہ وہ ماں کا پیٹ ہے. اگر کوئی انسان ماں کے پیٹ میں ناقص رہا، کوئی نقصان پیدا ہو گیا، مثلا کسی کی بینائی نہیں ہے، نابینا پیدا ہو گیا، تو ماں کے پیٹ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ دنیا میں پورا نہیں ہوتا. اب مادر ذات نابینا جو ہے نا اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں نا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اکمح کہتے ہیں مادر ذات نابینا کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مادر ذات نابینا پر ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دیتے تھے. ایک دفعہ میں یہ پڑھا رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کو یہ ترجمہ، ڈاکٹر صاحب ہے، بڑے ڈاکٹر ہیں جی، تو ان کو میں نے اس کا ترجمہ کیا مادر ذات نابینا. تو فوراً کہنے لگے کہ یہ دیکھو اللہ کی شان دیکھو. وہ کہنے لگے اس کا مطلب مادر ذات نابینا ہے. میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے کہ مادر ذات نابینا جو ہوتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. باقی کو کا تو ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. تو یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اس وقت کوئی آپریشن نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ لین ڈلوا لو آپریٹ کر لو، نہیں، بس ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک کرتے تھے.
اسی طرح اگر کسی کا کوئی عضو نامکمل ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو وہ دنیا میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ جو آسمان اور زمین کا پیٹ ہے دنیا، اگر یہاں پر انسان کی کوئی روحانی کمی رہ گئی تو وہ آخرت میں جا کر پوری نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تو آخرت میں جا کے اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ایک رسول ان میں بھیج دے۔ جب خانہ کعبہ کی تعبیر فرمائی، پچھلی آیات میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ ان میں اپنا ایک رسول بھیجے جن کی ذمہ داریاں کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیت ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے، دانائی سکھا دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ یعنی دعا مانگی اور ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسک کا ذکر بھی کیا کہ پیغمبر ایسے، یہ 4 مناسب نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو قرآن پاک میں 4 جگہوں پر مذکور ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو کیا فرماتے ہیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا قبول فرمائی، یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ انہوں نے پیغمبر بھیجنے کی دعا مانگی تھی، ہم نے قبول فرمائی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ان کو پاک کر دے، تو تزکیہ کا لفظ آخر میں 4 نمبر پر ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی مناسب کا ذکر کیا، لیکن تزکیہ کو 2 نمبر پر رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا، روح کو پاک کرنا، یہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 2 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورۃ توبہ میں، فرماتی ہے اللہ تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے پیغمبر ان کے اموال میں سے ان سے صدقہ لیجیے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں، زکوٰۃ لے کے ان کو پاک کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذمہ داری تھی تزکیہ، اپنے نفس کو، روح کو پاک کرنا۔ اب دیکھیے گا جو پاکی ہوتی ہے نا، تزکیہ جو ہوتا ہے، ایک تو تزکیہ کیسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں صاف کرنا، کھوٹ نکالنا۔ تو ہر چیز کی تزکیہ کے طریقے مختلف ہیں۔ مثلا ہم کپڑے کو پاک کرتے ہیں، تو کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ میل کو چاہے لگ جائے کہ اس کو ہم دھوئیں، اگر آپ صرف ہاتھ پھیریں گے تو کپڑے صاف نہیں ہوں گے، صابن لگائیں، ہم صرف لگائیں، اچھی طرح صاف کریں، اس کا تزکیہ ہو گیا۔ لیکن ایک سونا ہے، اس سے بھی کھوٹ نکالنا ہے، لیکن اس سے کھوٹ نکالنے کا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ اور ہے۔
اس کو صاف کیا جائے گا، کھوٹ نکالا جائے گا کس کے ذریعے سے؟ آگ کے ذریعے سے. اس کو آگ پہ رکھیں گے تو وہ اس کی تطہیر ہوگی، اس سے کھوٹ نکال سکیں گے. آگ اس کی تطہیر کرتی ہے. ایک ہے اپنے نفس کو پاک کرنا. تو ایک طریقہ نفس کو پاک کرنے کا دنیاوی ہے دنیا میں، اور ایک طریقہ اخروی ہے. جیسے زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. اگر زمین پر کوئی بچہ پیشاب کر لے، زمین نجس ہو جائے، تو فقہاء نے 2 طریقے لکھے ہیں کیسے پاک ہوگی. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر دھوپ پڑے، دھوپ پڑ جائے تو نجاست جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی. دھوپ پڑنے سے زمین پاک ہو جائے گی. اب اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب ہے براہ راست جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس پر بارش ہو جائے. بارش ہو گئی تو پانی نے وہ نجاست جو تھی وہ بہائی، زمین پاک ہو گئی. اب براہ راست اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلی صورت میں براہ راست اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم اس سے نہیں کر سکتے. دوسری صورت میں جب پانی بہایا جائے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تیمم بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اپنے نفس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں دنیا میں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کر لیں، کسی اللہ والے کے صحبت میں رہیں. دیکھیے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سب کچھ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن کتنا علم تھا صحابہ کے پاس. یہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحبت میں بیٹھ کر. تو ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کا ذکر کیا کرو. تو اس سے انسان خود کو پاک کر سکتا ہے، اندر سے پاک کر سکتا ہے. اگر اس دنیا میں پاک نہ کیا کسی نے اپنے آپ کو، تو پھر آخرت میں اس کو پاک کیا جائے گا. جب کوئی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں کسی کو، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی روم ہوتا ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے. فرسٹ ایڈ جو ہے اس کو دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کس وارڈ میں اس کو منتقل کرنا. تو اسی طرح آخرت میں پاک کیا جائے گا، لیکن آخرت سے پہلے قبر ایک ایمرجنسی روم ہے. وہاں پر 3 سوال ہوں گے: من ربک، من نبیک، ما دینک. اگر کوئی پاس ہو گیا تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. اگر کوئی فیل ہو جائے تو پھر یہاں سے اس کی تطہیر شروع ہو جاتی ہے، پاک کرنا. پاک تو اصل میں کیا جائے گا، گناہوں سے پاک ہو کر ہی جنت میں جایا جائے گا. جنت میں جب کوئی جائے گا پاک ہو کر جائے گا. تو پاک اس کو کیا جائے گا جہنم میں ڈال کر. یہ جہنم جو ہے نا، اس میں ڈالتے ہیں پاک کرنے کے لیے گناہوں سے. گویا کہ یہ سرف کے ساتھ دھونا ہے، سرف ایکسل کا کام دیتا ہے. دھو کر صاف کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا. تو لیکن اس سے پہلے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے قبر میں. یہاں سے گویا کہ تطہیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے اپنے آپ کو پاک کیا دنیا میں، تو آخرت میں اس کو پاک کرنے کا جو ہے وہ کوئی پاک نہیں کیا جائے گا گناہوں سے، وہ پاک ہے. اگر کسی نے پاک نہ کیا اپنے آپ کو گناہوں سے، تو پھر وہاں پر پاک کیا جائے گا. قرآن پاک میں 3 چیزوں پر فلاح کا ذکر ہے، کامیابی. دیکھیے گا، اپنے آپ کو پاک کرنا، تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 7 قسمیں اٹھائی ہے. 7 قسمیں اٹھا کر پھر اس کا ذکر کیا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
7 قسمیں اٹھائی ہے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتے ہیں، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کرتے ہیں، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپتی ہے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا ہے، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے نفس کو سیدھا کیا ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس نفس میں بدی بھی رکھی ہے اور نیکی بھی رکھی ہے۔ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس چیز کی تاکید کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے کہ تزکیہ نفس کتنی عظیم چیز ہے۔ تو ایک تو تزکیہ نفس کے بارے میں فلاح کا، کامیابی کا ذکر ہے، دوسرا توبہ، تو توبہ کرتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہوا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تیسرا نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 3 چیزوں پر کامیابی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو نفس کو پاک، تو اندر سے بھی پاک کرنا، باہر سے بھی پاک کرنا، لباس کو کا خیال رکھنا، جسم کے پاکی کا خیال رکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ حصہ شطر نصف کو کہتے ہیں، بعض روایت میں آتے ہیں الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان ہے۔ اپنے آپ کو بھی پاک کرنا، اپنے گھر کو بھی پاک کرنا، لیکن پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کو دھویا جائے تو گھر کا جو پانی ہے وہ سارا گلی میں گرایا جائے، سینکڑوں لوگ یہاں سے گزرے، سب کو تکلیف ہو۔ گھر کو پاک کرنے کے لیے 5-6 افراد کے لیے گھر پاک کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کو اپنے تکلیف پہنچائی۔ موٹر سائیکل یہاں سے گزرتی ہے، چھینٹیں پڑ رہی ہے، گاڑی گزر رہی ہے، چھینٹیں پڑ رہی ہے، پیدل جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے جا رہے ہیں، کئی جتنے گھنٹے تک یہ پانی کھڑا رہے گا لوگوں کو تکلیف ہو رہی، یہ جائز نہیں ہے، تو گناہ ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں آپ کو پاک کرے، گھر کو پاک کر کے لیکن باہر جو دوسری جگہ ہے وہ اس کو گندہ کیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے پاکی، نفس کی پاکی کا بھی لحاظ کرتے تھے اور جو بیرونی پاکی ہے طہارت، اس کا لحاظ بھی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی۔ اشارہ کیا، اشارے سے میں سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگ رہے ہیں، تو میں نے مسواک چبائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، یعنی اس وقت بھی طہارت کا لحاظ ہے، طہارت کا خیال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اگر طہارت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ طہارت تو اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی قبول نہیں، اس وجہ سے اس کو نماز کا حصہ کہا گیا۔ مسجد قباء میں جو رہنے والے تھے ان کی تعریف کی گئی، ٹھیک ہے، فرمایا ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، فرمایا فیہ رجال يحبون ان يتطہروا واللہ يحب المطہرین۔ مسجد قباء والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکی طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے تمہارا کیا خاص عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں نا تو استنجا ڈھیلی سے کرنے کے بعد پانی سے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو پاک کرنا، اپنے نفس کو بھی پاک کرنا، اپنی روح کو بھی پاک کرنا گناہوں سے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اور باقی حصوں کو بھی پاک کرنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔